बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पहले से तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का होते रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो सीरियस वाक़यात हुए वो चाइनीज़ वर्कर्स के ख़िलाफ़ हुए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि भारत और अमेरिका और चंद और मुल्क, इज़राइल वगैरह, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में CPEC बनाया जाए। CPEC एक बुनियादी तौर पे माशी बेहतरी के लिए एक मंसूबा है, जिसमें चाइना को भी फ़ायदा है कि उसको एक्सेस मिलती है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, जहाँ हमारी डीप वाटर पोर्ट गवादर मौजूद है, और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को राहदारी की वजह से और फिर जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बननी थी यहाँ पे, उनकी वजह से माशी तरक्की और कुछ एक्सपोर्ट बढ़ाने के मौके मैसर आ सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये कि आलमी क़ुव्वतें इन प्रोजेक्ट्स को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती रहीं। एक वो वक्त था कि जब दहशतगर्दी अरूज पे थी और बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। वकला के एक इज्तिमा पे हमला हुआ, कई वकील मारे गए, शादी पे या कोई इलेक्शन के बारे में कोई इज्तिमा, वहाँ पे मारे गए लोग बहुत सारे। लेकिन ये चीज़ें कम हुई, काफ़ी कम हुई। अभी भी इक्का दुक्का वाक़यात, पिछले दिनों आपने देखा कि लोरालाई में एक वाक़या हुआ जहाँ हमारे एक चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग की गई। उससे पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल बेग, उनको अगवा किया गया जब वो ज़ियारत से वापस आ रहे थे, वो और उनके कज़न को, दोनों को मार दिया गया। तो छोटे से ही लेकिन बाहर सूरत इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, और इन वाक़यात की बुनियादी वजह या बुनियादी मकसद यही होता है कि खौफ व हरास फैलाई जाए और उससे पाकिस्तान में तरक्याती कामों को रोक दिया जाए। बलूचिस्तान में तरक्याती काम ख़ासे मुश्किल हैं, और उसके लिए इलाका बहुत बड़ा है, फ़ंड ज़्यादा चाहिए, दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इन तमाम हालात के बावजूद पिछले 15 साल से हुकूमतें लगातार इस पे काम करती हैं, और तवज्जो इसी पे है कि बलूचिस्तान को डेवलप किया जाए, और ख़ास तौर पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से उसमें काफ़ी तरक्की के मौके मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये तालिबान जो कि TTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन कर रही थी, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और TTP कोई ना कोई वाक़या कर देती है, फिर बेशक उसकी ज़िम्मेदारी कबूल न करे, लेकिन टेररिज्म मौजूद है। अफ़गान तालिबान की तरफ से इस मामले में बहुत तावन नहीं मिल सका। वो हमें यही कहते रहे कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, और मुज़ाकरात में ये TTP के लोग इतने सख्त आपको शराइत पेश करते रहे हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन होगा उनको तस्लीम करना। इन हालात में फिर दहशतगर्दी पे काबू कैसे पाया जाएगा? तहरीक तालिबान के सरकर्दा लीडर, पिछले दिनों कुछ उनके जो कमांडर थे, उनको नामालूम अफराद ने वहाँ पे कत्ल किया। ये वो ख़तरा है जो कि TTP के लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि इसमें कोई इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व हो। ये भी हो सकता है कि अफ़गान तालिबान बिलाखिर ये सोचें कि जब इनका माहदा नहीं होता तो हमें इनसे जान छुड़ानी है, तो उनके लोग इनको कत्ल करते हों। कोई एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि इनको मारते रहे हैं, और उसमें पिछले दिनों 4-5 इनके टॉप कमांडर्स मारे गए। अभी इनके सरबराह नूर वली महसूद वो रुपोश हो गए, और रुपोश ग़ालिबन इसी वजह से हुए कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि उसको भी लाइफ थ्रेट होगी, और क्वाइट पॉसिबल कि इसकी वजह से वो रुपोश हो गए, और उन्होंने अपने ही जो उनके पैरोकार या लोग हैं उनके तंजीम के, उनको एक ख़त लिखा है जो कि लीक हुआ है, जिसमें उन्होंने कमांडरों को ख़बरदार किया है कि अगले 2 माह के लिए नूर वली महसूद के साथ कोई मुलाकात करने की कोशिश न की जाए। ये मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं।
ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ کچھ یہ جو پچھلے دنوں مارے گئے ان کے کمانڈر، اس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کچھ پریشر میں ہے، لیکن دوسری طرف کوئی نہ کوئی کارروائی بھی ہو جاتی ہے۔ آج ہی باجوڑ میں یوسف آباد کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا، اور اس بم دھماکے کے نتیجے میں ایک ایف سی کا اہلکار عبداللہ زخمی ہوا اور ایک مجاہد وہاں پہ شہید ہو گیا۔ وہاں پہ میڈیکل ٹیمز وغیرہ نے پہنچ کے امدادی کارروائی کی، لیکن بہر صورت واقعہ ایسا ہوا جس سے کہ کیجولٹیز ہوئیں۔ اسی طرح بلوچستان سائڈ پہ بھی آپ دیکھیے تو وہاں پہ بھی کارروائیاں شروع ہیں۔ ہمارے ادارے پہلے کی نسبت کافی مستعد بھی ہیں، اور اگر ملک کے حالات ٹھیک رہیں، جیسا کہ اب فلڈ وغیرہ کی وجہ سے پریشانی ہے، بہت سارے پولیس کے اہلکار بھی ریلیف کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح فوج پاکستان ادھر مصروف ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ توجہ ساری مرکوز ہے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے، کہ ان کو اس وقت اس مشکل وقت میں اکیلے نہ چھوڑا جائے، ان کو محفوظ جگہوں پہ پہنچایا جائے، ان کے لیے خوراک کا انتظام ہو، ان کے لیے شیلٹر کا انتظام ہو۔ چنانچہ پورے ملک کی انتظامیہ بھی اور افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اس کام پہ مصروف ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مزید دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر تو انٹیلیجنس کے ادارے اس میں پوری طرح مستعد رہے تو لازماً کچھ نہ کچھ ہماری رسائی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور یہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے۔ ایک واقعہ ابھی لاڑکانہ میں ہوا جہاں پہ سی جی ڈی نے، یعنی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، انہوں نے ریڈ کیا، اور یہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے 3 دہشت گرد انہوں نے گرفتار کیے۔ جو ملزمان سے تھوڑی بہت تفتیش ہوئی اس وقت پہ انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ جیکب آباد روڈ پر انہوں نے یہ کہیں ڈیرا کیا ہوا تھا، جہاں سے ان کو پکڑا گیا تینوں کو، اور گرفتاری کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ بہت عرصہ پہلے تفتان جو کہ ایرانین سائٹ پہ ہے اس علاقے میں ٹریننگ کرتے رہے ہیں، اور افغانستان سے ٹرینر تھے جو ان کو ٹریننگ دیتے تھے۔ افغان ٹرینر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، اور اس سے پہلے حامد کرزئی کی تھی۔ یہ دونوں ایسے لوگ تھے جو کہ مکمل طور پہ بھارت کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، اور یہ دہشت گردوں کو پالتے پوستے رہے اور ٹریننگ دیتے رہے۔ لہٰذا بلوچ ریپبلکن آرمی جو ہے وہ کبھی افغانستان سائٹ پہ اور کبھی وہ ایران سائٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ ملزمان سے بارودی مواد نکلا، ان سے آیا، یہ برآمد کیا گیا۔ 12 نان الیکٹریکل ڈیٹونیٹر، بال بیئرنگ بھی برآمد ہوئی ان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی دھماکہ وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے جس میں بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ملزمان نے کئی انکشافات کیے جو کہ فوری طور پہ پبلک میں نہیں لائے جا سکتے، اور خاص طور پہ ملزم عبدالحمید جو ہے اس نے بتایا کہ وہ تفتان کے علاقے میں افغانی ٹرینرز کے ذریعے تربیت حاصل کرتا رہا، اور یہ تفتان میں باقاعدہ ایک کیمپ موجود تھا جو کہ جس میں کہ افغانی ٹرینرز وغیرہ پہلے سے موجود تھے، ان کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ سیٹ اپ پہلے سے موجود تھا جس کے ذریعے یہ وہاں پہ ان کی حاضری ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تافتان سے جیکب آباد اسلحہ اور گولہ بارود مواد سمگل کرنا یہ ان کا کام تھا، اور یہ کرتے رہے۔ اور دسمبر 2021 میں انہوں نے نامعلوم افراد کو وہاں پہ جیکب آباد میں خاصا ایمونیشن فراہم کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیکب آباد سائڈ پہ ادھر وہ جی ایس سندھ والے بھی کوئی نہ کوئی نکل آتے ہیں، اور وہ اکا دکا واقعہ وہ بھی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ خطرہ ہے جو کہ پنپ رہا، اور یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک کی مدد سے چلتا رہا۔ ملزموں نے انکشاف کیا کہ ان کو
دستی بم وغیرہ بھی انہی سورسز نے فراہم کیے، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے یہ جو دھماکے وغیرہ ہوئے اس میں بھی یہ ملوث رہے۔ ان میں جو گرفتار ہوا آدمی اس کا نام اسماعیل ہے، یہ دہشت گردی کروانے کے لیے بعض جگہوں پہ بھتہ خوری میں بھی ملوث رہا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو خاص چیز دیکھنے کی ہے، میں یہ رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں جو فکر والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے ہمسایہ ممالک کو ان چیزوں پہ قائل نہیں کر سکے کہ وہ ان لوگوں کو پناہ نہ دیں۔ اگر وہ خود اس میں ملوث نہیں تو تب بھی ان کا علاقہ استعمال ہو رہا ہے، اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جس قسم کا تعاون ہمیں چاہیے وہ ہمیں ابھی اپنے ہمسایہ ممالک سے مل نہیں رہا۔ لیکن اگر پاکستان کی سائڈ سے کچھ ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا طوفان کھڑا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے بھی گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ تھوڑا فرملی ہینڈل کریں۔ آپ کا رویہ، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ فرم ہونی چاہیے، تاکہ دوسرے کو یہ اندازہ ہو کہ اس کو بھی ہماری طرف سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں بھی محتاط ہو، اور جو پاکستان کے مسائل اور تکالیف ہیں اس میں ان کو دور کرنے کے لیے جو بھی رول وہ پلے کر سکتا ہے، وہ ایران ہو یا افغانستان، دونوں کو کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔